अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, हर शर से, हर फितने से, हर बीमारी से बचा के रखे, महफूज रखे। बहुत सारी खैर व बरकत आपकी ज़िंदगी में आए, बहुत सारी आसानियाँ आप बांटने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि जब हमसे जाने अनजाने में कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, कमी कोताही हो जाए तो क्या करना चाहिए। आप क्या करते हैं? सोचिए थोड़ी देर। सोच लिया? मायूस तो नहीं होते ना? क्यों मायूस क्यों नहीं होना चाहिए? जी, मायूस होना तो कुफर है। अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ काफिर ही मायूस होता है ना। बच्चों, क्या शर्मिंदा होना चाहिए या वो भी नहीं होना चाहिए? नदामत होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। ज़रूर शर्मिंदा होना चाहिए और अल्लाह से सच्ची तौबा करनी चाहिए, पक्का अहद करना चाहिए, वादा अल्लाह से करना चाहिए कि अल्लाह ताला मैं आइंदा ये गुनाह कभी भी नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सदका भी दे देना चाहिए और बच्चों तौफीक भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मुझे हिम्मत दे, आइंदा ये गुनाह मैं कभी भी ना करूं, मुझे इस गुनाह से बचा के रखना। ठीक है ना बच्चों? दुआएं फिर बहुत कसरत से करनी चाहिए। दुआएं करेंगे ना तो फिर याद दहानी रहेगी। किस चीज़ की याद दहानी रहेगी? यही कि ये गलती मैंने कभी नहीं दोहरानी, अल्लाह को नाराज़ करने वाला ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? दुनिया में भी अल्लाह की मदद हमें जो है नहीं मिलेगी, फिर हम उससे महरूम हो जाएंगे। खैर व बरकत हमारी ज़िंदगी से उठ जाएगी। हमारे कामों में जो आसानियाँ अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, हमारे काम आसान कर देते हैं, हमारी मुसीबतें टाल देते हैं, मुश्किलें हल कर देते हैं, वो तभी करते हैं जब हमारी ज़िंदगी में खैर व बरकत होती है। हम अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचते हैं, गुनाहों से बचते हैं। और बच्चों गुनाहों से बचने के लिए और क्या करना पड़ेगा? जी, हमें सही अल्लाह को राज़ी करने वाले काम जानने पड़ेंगे। वो क्या हमें कोई दादी जान बताएंगी या नानी जान बताएंगी या अम्मी बताएंगी या अब्बू बताएंगे? वो भी बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों। तो इसीलिए तो बच्चों आपको तफसीर भी पढ़ाई जाती है ना, और हदीस भी। ये हदीस ही तो है जो भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, ताकि हमें पता हो कि हमें जो काम करने को कहा जा रहा है या जिस काम से रोका जा रहा है उसके बारे में हमारे अल्लाह सुब्हाना ताला का और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना है। क्या ये सही बात है कि ये काम जो मुझे कह रहे हैं करने को, ये नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम है? ये तभी पता चलेगा ना जब हमने कुरान और हदीस पढ़ा होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। तो बच्चों, आज पे आपको बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने पूरे 99 लोगों को कत्ल कर दिया था। एक कम 100 लोगों को कत्ल कर दिया था। बहुत ही बड़ा गुनाह है ना। कहते हैं जो एक शख्स को कत्ल करे ना, समझो उसने सारी इंसानियत को, यानी जो शख्स सबसे पहले दुनिया में आए आदम अलैहिस्सलाम, उनसे लेके जो आखिरी इस दुनिया में शख्स आएगा ना, उस तक कितने इंसान हैं, सब गिन भी नहीं सकते ना। समझो उन सब का कत्ल कर दिया। और जो शख्स एक इंसान की जान बचाता है, समझो उसने सारी इंसानियत की जान बचा दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे, हम भी जान बचाएं लोगों की। तो बच्चों, उसने 99 लोगों को कत्ल कर दिया और ऐसे लोगों को कत्ल किया जिनका कोई कसूर भी नहीं था, नाहक कत्ल किया। और 99 कत्ल करके वो शख्स फिर शर्मिंदा हुआ। 99 कत्ल करने के बाद ख्याल आया कि ये तो मैंने बहुत गुनाह कर दिया। अब वो बहुत बेचैन हुआ, इधर उधर लोगों से पूछने लगा
کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اس گناہ کی توبہ کیسے ہوگی، معافی کیسے ہوگی؟ کیا میں اللہ سے معافی مانگوں تو مجھے مل سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا نا۔ بچوں پوچھتے پوچھتے سب سے پہلے وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا 99 قتل کرنے کے بعد میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ کیا مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ اب پورے 99 قتل کر لیے ہیں میں نے۔ درویش نے جواب دیا کہ نہیں، تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا کوئی طریقہ نہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو مارا ہے، تم نہیں معاف کیے جاؤ گے۔ بچوں یہ سن کر بنی اسرائیل کی اس آدمی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اسے غصہ آیا اور اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح پورے 100 قتل ہو گئے، یعنی اس نے اس کو مار کر 100 قتل پورے کر دیے۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر لوگوں سے سوال کرنے لگا، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ آخر کار ایک درویش نے کہا، ہاں ہو سکتی ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب وہاں جاؤ گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو ان سے نیک باتیں سیکھو گے نا، تو نیک بن جاؤ گے، اور تمہیں تڑپ ہے، شوق ہے نیک بننے کا، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو ان کے ساتھ رہ لو۔ اچھی بات کہی نا؟ جی بچوں، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب تم نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ جاؤ گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اب تو بچوں اس نے دوڑ لگا دی، بڑا اس کو سکون ملا کہ بس اب تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور میرے سارے قتل معاف ہو جائیں گے۔ بچوں وہ آدھے راستے میں تھا، بالکل درمیان میں، کہ اسے لگا میں تو مرنے والا ہوں، شاید بہت دوڑا ہوگا نا، یا ویسی اللہ کی مرضی، اور اسے لگا میں تو شاید نیک لوگوں کی بستی میں نہ پہنچ پاؤں۔ اب بچوں وہ مرتے وقت پوری کوشش کرنے لگا، اپنا سینہ گھسیٹ گھسیٹ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ فرض کریں کوئی شخص چلتے چلتے گر گیا اور وہ پھر بھی آگے کی طرف چلنا چاہتا ہے، بڑھنا چاہتا ہے، تو کیا کرے گا؟ آگے کو گھسیٹے گا نا، اپنا ہاتھ آگے کرے گا جتنا ہو سکتا ہے، تھوڑا ایسے اوپر آگے کو ہو جائے گا سرک کے، پھر ٹانگیں بھی تھوڑی آگے کو لائے گا، پھر ہاتھ آگے کر کے پوری کوشش کرے گا۔ اس نے بھی بالکل ویسا کرنا شروع کر دیا، اور بچوں آگے بڑھنے کی اس کوشش میں مر گیا۔ نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑھنے کی شدید خواہش تھی کہ وہ پھر سینہ زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے آگے کو بڑھنے لگا، اور بڑھتے بڑھتے پھر اسی حالت میں مر گیا۔ بچوں اب رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ اس کا انجام کیا کریں، اس کو جنت میں لے کے جائیں یا جہنم میں، اس کا کیا فیصلہ کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، دونوں بستیوں سے اس کا فاصلہ ناپ لو، یعنی جو پیچھے کی بستی ہے خراب لوگوں کی، اس کا فاصلہ بھی ناپ لو، آگے کی بستی جہاں یہ پہنچنے والا تھا اس کا بھی راستہ ناپ لو۔ جس بستی کا فاصلہ کم ہوگا اس کا انجام وہاں رہنے والے لوگوں کی طرح کا کر دینا، یعنی اگر گناہ گاروں کی بستی کا فاصلہ کم ہوا آگے نیک لوگوں کی بستی کے مقابلے میں، تو پھر اس کا انجام گناہ گاروں والا کر لینا، اور اگر یہ سامنے جو نیک لوگوں کی بستی ہے اس کا فاصلہ کم ہوا تو پھر وہ والا انجام کر لینا۔ بچوں فرشتوں نے جب فاصلہ ناپا تو اسے ایک بالشت اس بستی کی طرف جو تھا وہ زیادہ قریب پایا، یعنی پیچھے بستی تھی گناہ گار لوگوں کی، آگے بستی تھی نیک لوگوں کی، تو فاصلہ تو برابر تھا، لیکن جو نیک لوگوں کی بستی کا فاصلہ تھا نا، صرف ایک بالشت جو ہے کم تھا گناہ گار بستی کے فاصلے کے مقابلے میں۔ لہٰذا بچوں
کیونکہ وہ توبہ کرنے جا رہا تھا نا اس بستی کی طرف، اور کتنے شوق سے، جذبے سے اور تڑپ سے جا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نیت دیکھی، اس کا شوق دیکھا، اس کا جذبہ دیکھا اور اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ جی بچوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ کیا سیکھا آپ نے؟ جی سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ پوری کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی کوتاہی، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو جائے، اور اگر پھر بھی ہو جائے جانے میں تو پھر کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ یہ نہیں سوچنا کہ توبہ کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب توبہ نہیں ہوگی، چلو پھر اور قتل کر لو، بہت سارے اور گناہ کر لو۔ نہیں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم الغفور ہے نا، بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، لہٰذا توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور کبھی بھی وہ گناہ یا وہ غلطی نہ کرنے کا پکا پختہ عہد کر لینا چاہیے، وعدہ کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی کمی کوتاہیوں سے، گناہوں سے بچائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے بچیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کا علم سیکھیں، قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھیں، اس کا ترجمہ یاد کریں، تاکہ جب ہم تلاوت سنیں تو ہمیں پتہ ہو کیا کہا جا رہا ہے، دل پہ اثر کرے۔ بہت ضروری ہے نا یہ، اور ہمیں حدیث کا بھی پتہ ہو تاکہ ہم صحیح دین پر عمل کر سکیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سب کمی کوتاہیاں اور گناہ جو جانے انجانے میں ہم سے ہو گئے، ان کی بہترین مغفرت فرما دے، بخش دے ہمارے گناہوں کو۔ آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔